بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور پیج ہے 118۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی؟ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ پیج 118، ویلاگ نمبر 1 اور ہیڈنگ ہے ایک اور اعتراض۔ یہ تو وہ شبہات تھے جو معجزہ اور سحر و تنوین کی یکسانی یا معجزات کی محض ذہنی وجود کی بنا پر پیدا ہوتے تھے، لیکن ایک اور اعتراض معجزہ کی تمام ان توجیہات پر وارد ہوتا ہے جن کی روح سے یہ فطرت کے معمولی غیر متغیر قوانین اور علل و اسباب، چاہے وہ نفسی ہوں یا طبی یا مادی ہی کے کسی نہ کسی ایسے مخفی عمل کا محلول کیا جاتا ہے جس کا ظہور معجزہ کے وقت تک عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک اعتراض معجزہ کے اضافی ہونے کا ہے۔ فرض کرو کہ شق قمر کی علت خواہ تنوین کی طرح کوئی نفسی قانون ہو یا کیمیاوی جذب و اتصال کی طرح جو چاند کے مختلف اجزاء کو باہم ملحق کیے ہوئے ہے، کوئی ایسا مادی قانون دفع و افتراق ہو جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں شق قمر صرف اسی وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و علل کا انکشاف نہیں ہوتا۔ لاسلکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹھ کر 1 سیکنڈ میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی معجزہ سے کم نہ ہوتا، لیکن اب معمولی بات ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 1۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ویلاگ نمبر 2 کی صورت میں آپ کے سامنے ہم لائیں گے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔